تو یہ باب الرقیہ جو اتنا بڑا پڑا ہوا ہے، یہ صحیح حدیثوں سے. پھر کہتے ہیں اشارے عامل پیسے کیوں لیتے ہیں؟ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض آ گیا، یعنی یہ تو پہلے اس کے ثبوت پہ کیا جائے، رقیہ تو ثابت ہو گیا، اب آ جاؤ رقیہ پہ پیسہ لینا ثابت ہے یا نہیں ہے. شرط کے ساتھ، یہ بھی امام بخاری نے لکھا، اس کو حدیث کو جا کے پڑھ لینا. بکریوں کا ریوڑ ایک تو نہیں ہوتا، ریوڑ میں یا 100 بکریاں ہوں گی یا 40 بکریاں ہوں گی، اتنا ہلکا تو نہیں ہوتا. تو اس میں ایک آدمی کو بچو نے ڈس لیا ہے، تو ایک قافلہ کہ آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی فرماتے جی میں ہوں. جب گئے تو بندہ پڑا تھا میں بکریاں لوں گا، ریوڑ لوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا، ریوڑ لے کر آ گئے. جب صحابہ کے پاس پہنچے تو صحابہ نے کہا آپ نے جو آپ لوگ کہتے ہیں نا جی مکروہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہاں موجود ہے، متن کے اندر موجود ہے. آپ نے مکروہ کام کیا ہے، آپ نے کتاب اللہ پر پیسے لیے. کیا فرمایا؟ معاملہ چلا حضور تک پہنچ گیا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح سے سن لو، کیونکہ یہ آپ کے فیلڈ نہیں تو اس حدیث پہ آپ لوگوں کی نظر بھی نہیں جاتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں پر اور جن امور پر پیسہ لینا جائز ہے، بہتر ہے کہ کتاب اللہ پر پیسے لیے جائیں. بہتر ہے. اور ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو. کیا نکالو؟ آپ نے حق حلال کمایا، میرا حصہ بھی نکالو. یعنی یہ اتنا پاک مال تھا کہ حضور اپنا حصہ مانگ رہے. کسی بھی مال میں آپ علیہ السلام نے اپنے حصہ نہیں مانگا مگر رقیہ کے مانگا ہے. میرا مقصد اپنی چیز کو ثابت مگر میرا مقصد اعتدال کو بھی پکڑو. اب یہاں ایک بزرگ کا قول ہے اور یہاں یہ صحیح حدیثیں ہیں. اب موازنہ آپ پہ چھوڑا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایک کہتے جی یہاں سے تو روحانی بیماریاں مراد ہے. تو میں نے کہا یہ ہدیٰ و شفا کدھر جائے گا؟ ہدایت میں روحانی بیماریاں تھی، یہ دوسرا کدھر جائے گا؟ یہ تو تفسیر بالقرآن ہے، جسمانی تو بار نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. گویا جس کو قرآن سے شفا نہ ملے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے.